آج کل یہ ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہے۔ اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک دانش خربوزہ بیچنے والا یہ بیچنے گیا اور ہندو باہل چھیتر میں یہ بیچ رہا ہے، اسے نام پوچھ کر کے بھگا دیا جاتا ہے۔ میں اس ویڈیو کے مادھیم سے ایک ایسا سوال اپنے ان ہندو بھائیوں سے کروں گا جو ہمارے مسلم بھائیوں کو نام پوچھ کر کے بھگا دے رہے ہیں، انہیں کاروبار نہیں کرنے دے رہے ہیں، ہر ایک طریقے سے انہیں پریشان کر رہے ہیں۔ اور ایک ایسا سوال ہے جو ایسا سوال آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا، شاید آپ کے خیال بھی نہ آیا ہوگا، چونکہ ہم جانتے ہیں، ہمیں محسوس کرتے ہیں، معلوم بھی ہے، ہم دنیا کو بڑی باریک نگاہ سے دیکھتے ہیں، ہمیں یہ معلوم ہے، اور ہم مارکیٹ میں بھی رہتے ہیں، اس لیے ہمیں یہ بات خوب اچھی طریقے سے معلوم ہے۔ وہ سوال یہ ہے کہ نام پوچھ کر کے آپ انہیں کاروبار نہیں کرنے دے رہے، نام پوچھ کر کے اپنے علاقے سے بھگائے دے رہے ہیں۔ ہم جس علاقے میں رہتے ہیں یہ بہرائچ نانپارہ کا علاقہ ہے، یہاں آپ آئے، ہم آپ کو دکھاتے ہیں کتنے ایسے بڑے بڑے دکاندار جو ہمارے ہندو بھائی ہیں جو عید کے انتظار میں بیٹھے رہتے۔ میرا یہ خیال ہے کہ اس طریقے کی عید کے انتظار میں بیٹھنا، بلکہ تمام ہندوستان میں ہر جگہ یہی چیز ہوتا ہے کہ جو بھی ہمارے ہندو بھائی کپڑے کے کاروباری ہیں، چپل کے کاروباری ہیں، ہر ایک اعتبار سے جس چیز کے بھی وہ کاروباری ہیں، چاہے وہ سبزی بیچنے والے کیوں نہ ہو، پھل بیچنے والے کیوں نہ ہو، ہر ایک رمضان اور عید کے انتظار میں پورا سال گزارتا ہے۔ عید آنے پر کس طریقے کی ان کی دکانداری ہوتی ہے یہ آپ جا کر کے ان سے جائزہ لے سکتے ہیں اور پوچھ لیں کہ جتنا ایک مہینے میں یہ لوگ کما لیتے ہیں اتنا شاید پورے سال میں بھی نہ کما پاتے ہوں۔ جتنی بہترین دکانداری ان کی عید کے ماحول میں ہوتی ہے، عید کے تہوار میں ہوتی ہے، میں یہ بات کھل کے کہہ رہا ہوں، نہ ہولی کے موقع پر ہوتی ہے اور نہ دیوالی کے موقع پر ہوتی ہے، نہ دسہرہ کے موقع پر ہوتی ہے۔ جتنی بہترین دکانداری عید کے موقع پر ہوتی ہے۔ لیکن اب میں آپ سے صرف ایک سوال یہ کرنا چاہتا ہوں، جس طریقے سے آپ نام پوچھ کر کے اپنے گاؤں سے بھگا دے رہے ہیں، جس طریقے سے آپ نام پوچھ کر کے باہل چھیتر سے آپ بھگا دے رہے ہیں، کیا ہندو آبادی مسلمانوں کا کوئی کام نہیں ہے؟ اگر مسلمانوں نے اپنا ہاتھ روک لیا اور ہندو بھائیوں سے خریداری کرنا بند کر دیا تو یہ بیچارے جو سالوں سال عید کے انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں، ان کے کاروبار کا کیا ہوگا؟ ان کا بیڑا گرک نہیں ہو جائے گا؟ جبکہ ہم یہ بات کہتے ہیں کہ آپ خریداری کرو، جس سے مرضی ہو آپ کرو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن یہ حرکت کرنا یہ انتہائی ناپاک کوشش ہے، یہ امن کو برباد کرنے والا ہے، سکون کو برباد کرنے والا ہے، بھائی چارگی کو برباد کرنے والا ہے۔ اس لیے ایسے معاملات پر گورنمنٹ کو پابندی لگانی چاہیے۔ کوئی بھی یہ معاملہ کرے انہیں ہر ایک کو کڑی سے کڑی سزا دینی چاہیے، کہ جو نام پوچھ کر کے لوگوں کو سزا دے، جو نام پوچھ کر کے اپنے علاقے سے بھگا دے۔ ہمارے یہاں نظر میں ہندو بھی ایک جیسا ہے، مسلم بھی ایک جیسا ہے، ہمارے یہاں کوئی فرق نہیں ہے۔ لیکن اگر فرق کرنے پر آ گیا، کوئی بھی مسلمان اگر اس بات کے لیے تیار ہو گیا کہ عید کی خریداری ہم اپنوں ہی سے کریں گے، تو پھر میرے بھائیوں، ہمارے ہندو بھائیوں کے کاروبار کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ میں کسی سے اپیل نہیں کرتا کہ آپ عید میں خریداری سے مسلم ہی سے کریں، بلکہ جس سے آپ کی مرضی ہو آپ خریداری کریں۔ لیکن ان لوگوں سے ایک سوال ہے کہ جب کاروبار اس وقت آگے بڑھے گا جب ہندو مسلم دونوں ایک ساتھ جڑ کر کے رہیں گے، ورنہ نیتاؤں کو کاروبار سے کیا مطلب؟ آپ کا کاروبار گھاٹے میں جا رہا ہے، منافع میں جا رہا ہے، مجھ سے کوئی مطلب نہیں ہے، انہیں اپنی کرسی چاہیے، اس کرسی کی خاطر وہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ اس بات پہ خیال رکھنا چاہیے، اپنی کرسی کی خاطر وہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ اس لیے ہندو مسلم بھائی چارگی کو قائم رکھا جائے، اسی میں ہم سب کی بھلائی ہے۔ جتنا ملک زیادہ امن پسند ہوگا اتنا ہی اس ملک میں ترقی ہوتی جائے گی۔ جس ملک میں زیادہ فساد ہو جائے گا وہ ملک کامیاب کہیں نہیں ہو سکتا۔ ملک کی ترقی پانے کے لیے سب سے پہلا جینا جو یہی ہے وہ یہ ہے کہ اس ملک میں امن، سکون، بھائی چارگی ہو، محبت ہو، لوگ ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہوں، وہی ملک ترقی کرتا ہے۔ وہ ملک ترقی کبھی نہیں کر پائے گا جس ملک میں فتنہ فساد ہو، امن بھائی چارگی نہ ہو۔